اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے، اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا، اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو، حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً، چونکہ گرمی کی شدت ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ، میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں۔ ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی۔ کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش، میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں۔ میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا، کوئی جلسہ ہوتا، تو ہر حلقے سے 20-20 25-25 30-30 گاڑیاں آتی، لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا، تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا۔ میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی، اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا۔ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے، اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں۔ یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا، اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں پہلے توقع یہ تھی، ان سے یہی ہمیں توقع تھی۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ نظر آ رہا تھا، آپ اس کی تصویریں ہیں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی، ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ، اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا، تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا، اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی، ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے، اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟
40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے، اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے۔ آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر۔ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا، سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے۔ اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے۔ بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا، اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یہ حق کی علامت ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، پہلا کام۔ اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ ذو اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا۔ آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں، حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں۔